نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ آج احسن القصص، سورۃ یوسف کو احسن القصص کہا گیا ہے، بہترین قصہ قرآن کا۔ زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ سورۃ یوسف قیام مکہ کا آخری دور ہے اور یہ کنزیکٹیو صورتیں ہیں۔ سورۃ یونس کا جو نزولی ترتیب تھی وہ 51 تھی، اور سورۃ ہود کی 52، اور سورۃ یوسف یعنی یہ کے بعد دیگرے نازل ہوئی صورتیں ہیں۔ اس کی 53 تنزیلی ترتیب ہے، اور قرآن پاک میں اس کی ترتیب مصحف کے لحاظ سے 12 ہے۔ تو یہ آخری زمانے میں نازل ہوئی جب کفار مکہ بہت ہی زیادہ پلاننگ کر رہے تھے اور اسلام کی تحریک پھیلتی جا رہی تھی، اور ان کو بہت اس چیز کا غم لگا ہوا تھا کہ کیا کریں کہ اس کو روکیں۔ تو پھر انہوں نے اپنے دارالندوہ یعنی پارلیمنٹ ہاؤس میں بہت بڑا اجلاس بلایا، جس میں یہ سارے سردار سر جوڑ کے بیٹھے۔ کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں، کسی نے کہا ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، کسی نے کہا ان کو یہاں قید کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ پلاننگ ہو رہی تھی۔ اور پھر یہ یہودی شرارتیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ پوچھ کے آؤ، یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ان سے فلاں سوال پوچھ کے آؤ، فلاں سوال پوچھ کے آؤ، اور بھی سوال آئیں گے۔ لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ اگر ان کا جو وطن تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، فلسطین کا علاقہ کنعان، تو یہ مصر میں کیسے پہنچے؟ تو یہ قصہ اگرچہ تورات میں موجود ہے لیکن تھوڑے اختلافات کے ساتھ ہے۔ لیکن ان کو جو کفار مکہ تھے ان کو بالکل اس کی خبر نہیں تھی، نہ انہوں نے کبھی سنا تھا، نہ کوئی ذکر کبھی آیا تھا۔ تو ان کے لیے یہ بالکل ایک یعنی نئی بات تھی، اور یہ سوال انہوں نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ جب ان کو صحیح جواب ملے گا تو وہ پھر اسلام لے آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے۔ ایسا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ ہمیشہ یہ نوٹنکی کھیلتے تھے، اور یہ بھی انہوں نے اس لیے پوچھ لیا تھا۔ اور یہ پوری صورت ایک ہی شفٹ میں یعنی ایک ہی دفعہ پوری کی پوری نازل ہوئی تھی، یعنی صورتیں تقسیم کر کے نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ صورت مکمل ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی تھی۔ اور اس میں تلاوت کر کے پھر میں تھوڑی سی آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاتی ہوں۔ اس کے 111 آیات ہیں اس کی، اور رکوع اس کے 12 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ
رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. یہ جو ہے اس کے مضامین، احکامات، فرمودات، مقاصد بڑے واضح ہیں، یعنی اس میں بہت خوبصورت انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور تورات میں بھی میں نے بتایا کہ یہ قصہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے تو یہودیوں کا ایک گروہ آپ کے پاس سے گزرا اور وہ اس کو سن کر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ قصہ ہماری کتاب میں ہے، اور اگرچہ کچھ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہے. مصر کا دارالسلطنت اس زمانے میں مفصس تھا، جس کے کھنڈرات قاہرہ کے جنوب میں پائے جاتے ہیں. حضرت یوسف 17 یا 18 سال کی عمر میں وہاں پہنچے. 2-3 سال عزیز مصر کے گھر رہے، 8-9 سال انہوں نے جیل میں گزارے. 30 سال کی عمر میں ملک کے فرما روا بن گئے اور 80 سال تک بلا شرکت غیر حکومت کی مصر پر. اور اپنی حکومت کے 9 یا 10ویں سال انہوں نے حضرت یعقوب اور ان کے پورے خاندان کو فلسطین سے مصر بلا لیا اور یہاں آباد کیا. اور بائبل میں اس علاقے کا نام جوشن یا گرشن بتایا گیا ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے تک یہ لوگ اسی علاقے میں آباد رہے. حضرت یوسف نے 110 سال کی عمر پائی اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئے، اور انتقال کے وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو گے تو میری ہڈیاں بھی ساتھ لے کے جانا. حضرت یوسف سراپا کردار صحرائی گلہ بانوں کے خاندان کے ایک معزز فرد تھے. جیسے ہمارے قبائلی علاقے ہوتے ہیں اس طرح یہ مضافاتی علاقوں میں رہنے والے لوگ تھے. اور اس کو جو قصے کو جو بیان کیا گیا تو اس میں بہت زیادہ مماثلت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور حضرت یوسف کے حالات. تو یہ آپ کی تعلیف قلبی بھی کی جاتی تھی اس طرح کی باتیں آپ کو بتا کے. تو وہ مماثلت کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہو رہی تھیں اور ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا، وہاں وہ فوت بھی ہو سکتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حیات نہ تھیں، بلکہ بعد میں تو ان کے یعنی والد حیات نہیں تھے، بعد میں والدہ بھی وفات پا گئیں. تو حضرت یوسف کی بھی والدہ حیات نہ تھیں. پھر بے پناہ مشکلات اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے، چچاؤں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی طرف سے یہ سب مخالفت دیکھی. اور شعب ابی طالب میں نکالا گیا تو انہیں کنویں میں پھینکا گیا. پھر اہل مدینہ کی پذیرائی اور عزیز مصر کی تکریم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بہت عزت ملی اور حضرت یوسف کو مصر کی فرما روائی ملی. مدینہ میں اقتدار ملا تو حضرت یوسف کو بھی مصر کی بادشاہت ملی. جب گئے تو بڑی عزت ملی، جب رہے تو وہاں آپ کو اپنا سردار بنا لیا گیا. اور اسی طرح حضرت یوسف کے ساتھ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکست خوردہ قریش درماندگی کی حالت میں کھڑے تھے. آپ ان سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اور یہی بات جب ان کے بھائی ان کے پاس آئے تھے تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی اور کہا تھا تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ تصدق کر، ہم پر صدقہ کر دے،
اللہ صدقہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے، تو ان کے بھی پھر حالات یہی ہوئے تھے مکہ والوں کے. تو یہ اس طرح بہت مماثلت تھی دونوں کی واقعات میں. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، الف لام را، حروف مقطعات، صورتوں کے قرآنی نام، آیات متشابہات، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. ہم نے اسے نازل کیا عربی زبان، قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ اہل عرب اس کو سمجھ سکے، کہ ان کی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ ان کو سمجھنے میں مشکلات پیش نہ آئیں. اور اس کے مضامین، اس کے احکامات، اس کے فرمودات، اس کے جو تحلیل اور تحریم کے قوانین ہیں، سب کچھ بہت واضح ہے. اے رسول، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وہی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کر رہے ہیں. احسن القصص، بہترین قصہ، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھو تو بیان کر دو، برا دیکھو تو اسے ہرگز بیان نہ کرو. کروٹ بدل لو اور دائیں طرف تھوک دو، اور اعوذ باللہ پڑھ کے اس کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگو، اور کسی سے بیان نہ کرو، اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا. تو خواب کی 3 اقسام ہوتی ہیں. میں ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتی، تھوڑا تھوڑا آپ کو انفارم کرتی جاؤں. ایک حدیث انفسی ہوتی ہے، یعنی جو کچھ ہم سوچتے ہیں سارا دن، تو جب سوتے ہیں تو وہی ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، تو وہی ملتی جلتی باتیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں. اور ایک ہوتا ہے تصویل شیطانی، کہ شیطان کی طرف سے بڑے گڈ مڈ اور عجیب و غریب بے تکے، کبھی ڈرانے والے، کبھی کسی طرح کے، وہ شیطان کی اکساہٹ سے آتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے الہام خداوندی، یہ سب سے بہترین خواب ہوتے ہیں. یہ اکثر ماں باپ بھی آتے ہیں اور آپ کو کوئی ہدایت دے کے جاتے ہیں، کوئی چیز آپ کو دکھا کے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کی طرف الہام یا القاء کیا جاتا ہے. یہ سب سے اچھا خواب ہوتا ہے. تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور باتوں کی تہ تک تعویل الاحادیث سکھائے گا، باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے. یہ تعویل الاحادیث کیا ہے؟ ہر وہ بات اور کلام جو انسان تک پہنچے، بذریعہ سماعت، بذریعہ وحی یا بذریعہ خواب. معاملات کی گہرائی تک پہنچنا، نتیجہ اخذ کرنا، اللہ کے احکامات اور فرامین کی گہرائی کو سمجھنا، اور معاملہ فہمی کی تعلیم، یعنی معاملات کو سمجھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت یوسف سب سے زیادہ مکرم تھے، خود نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے اور نبی کے پرپوتے تھے. اور حضرت یعقوب جانتے تھے کہ نبوت کا آغاز ہمیشہ رویائے صادقہ یعنی سچے خوابوں سے ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے ان کو بتایا کہ ایسا ہوگا. اور وہ پہلے ہی آپ میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھ چکے تھے کہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ بیٹا، یعنی بہت زیادہ ان میں دانائی اور حکمت آپ کو نظر آتی تھی، اور ان کو پتہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بیٹا ضرور کسی مقام پر اللہ اس کو پہنچائے گا. اور یہاں آیا کہ نعمت پوری کرے، تو نعمت یہاں حضرت یعقوب جانتے تھے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت ہی بھلائی کرنے والا ہے. تو نعمت 2 طرح سے ہو سکتی ہے، ایک ظاہری نعمت جس میں بادشاہی ہے اور دولت ہے، اور ایک باطنی نعمت یعنی نبوت، شریعت اور دین کی سمجھ. تو یہ سب کچھ اللہ عطا کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، ان کے 10 بھائی تھے اور 2 یہ خود تھے، اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. ان کا نام راحیل تھا، اور جو ان کی ماں تھی ان کا نام لیا تھا. اس دور میں 2 بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھا جا سکتا تھا، تو بات کی ہماری شریعت میں اب اس کی اجازت نہیں ہے. تو ان کی والدہ انتقال کر گئی تھی بنیامین کی پیدائش پر، تو اس لیے ان کے باپ کی توجہ بچوں کی طرف، چھوٹے بچوں کی طرف بہت ہوتی تھی. یہ یوسف اور اس کے بھائی
دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جی بالکل بہک گئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دیں یا اسے پھینک دیں تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے۔ یہ مشورے ہو رہے ہیں اب، وہ جیسے وہ سرداران قریش اس میں دارالندوہ میں کرتے تھے، یہ بھی مشورے کر رہے ہیں۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ تو یہ یہودا بڑا بھائی تھا، زیادہ اسی کا نام آتا ہے، کہ اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھو کچھ تھوڑی سی انسانیت تھی کہ اس کو قتل نہیں کرتے اور اس کو ویسے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو ایک بھاوت جو تھی، جب یہ انہوں نے بات کی کہ یہ خواب کسی کو نہ سنانا، تو ان کی ایک بہو نے یہ خواب سن لیا اور اس نے شوہر کو بتا دیا، تو وہ پھر اور زیادہ غصے میں آ گئے، اور پھر انہوں نے اس چیز، پہلے سے ہی وہ بھرے پر بیٹھے تھے، تو جب یہ بات ان کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا اب تو ہمیں کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ تو کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا یا کھیل کود سے دل بہلا لے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ تو یعنی بہار کا موسم ہے، جنگل میں بڑی ہریالی ہے، بڑے پھول جنگلی کھلے ہوئے ہیں، اور ہم اونٹ دوڑائیں گے اور ہم تیر چلائیں گے، تو ہم کھیل کود کریں گے، یہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایک ایسی حرکت کی کہ ایک جرم میں کتنے جرائم چھپے ہوئے ہیں، کہ قطع رحمی کیا، سگا بھائی تھا، باپ کی نافرمانی کی، کمزور پر ظلم کیا، بوڑھے باپ کو تکلیف دی، حق تلفی کی، گستاخی اور بے ادبی کی، اور باپ کے دل کی ٹھنڈک چھین لی، باپ کے دل کی ٹھنڈک چھین لی۔ تو یہ سارے ایک گناہ میں اتنے گناہ چھپے ہوئے تھے۔ باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے بڑا شاق گزرتا ہے، مجھے خوف ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے گا تو پھر ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے، بڑے ہی نکمے ہوئے۔ اسی طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے تو انہوں نے طے کیا کہ اب اسے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اندھا کنواں ہوتا ہے کہ جو استعمال نہیں کیا جا رہا ہوتا زیادہ، لیکن اس میں پانی موجود تھا، کیونکہ بعد میں لوگ آئے اور انہوں نے ڈول ڈالا اس میں۔ تو یعنی ایسا کنواں جس میں جو زیادہ شاہراہ پہ نہ ہو، زیادہ لوگوں کا آنا جانا جس پہ نہ ہو۔ تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے باخبر رہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے، یعنی ہم تیر اندازی کر رہے تھے، پیچھے گئے، شکار کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا کہ بھیڑیا آ کے اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، ہم بالکل سچے ہیں۔ تو جب انہوں نے جانے کی بات کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو نہلایا، دھلایا اور کنگھی کی، اور ان کو وہ جبہ پہنایا تھا جو حضرت ابراہیم کے جسم پر تھا جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا، تو ان کو وہ بھی ان کے بازو کے ساتھ باندھ دیا، اوپر تو دوسرے کپڑے تھے۔ حضرت یعقوب کے پاس سے یہ ان کو ملا، یعنی اپنے باپ کی طرف سے حضرت اسحاق سے، حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق، اور پھر حضرت یعقوب کے پاس یہ آیا تھا، وہ بازو میں باندھ دیا، اور خود اس درخت تک گئے جو کنعان شہر کے باہر تھا، وہاں تک چھوڑنے گئے اور روتے ہوئے واپس آئے، یعنی انہیں آگاہی ہو رہی تھی کہ یہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اور وہ یوسف کے قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، تمہارے نفس نے تمہارے لیے اسے بڑا آسان کر دیا ہے، اچھا فصبر جمیل، تو میں بڑا خوبصورت صبر، اور یہ صبر کیسا ہوتا ہے کہ جس میں جزا فضا نہ ہو، شکایت نہ ہو، شکوہ نہ ہو، بے صبری نہ ہو، بے چینی نہ ہو۔ صبر عبادت بن جاتا ہے جب اللہ کی طرف معاملے کو موڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ان کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ کچھ گڑبڑ کر کے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پہ صبر کر لیا۔ اور
جو بات تم بتا رہے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں. اور ان کو پتہ چل گیا تھا اس لیے بھی کہ وہ خود نبی تھے، اور انہوں نے جب قمیض دیکھی تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ کون سا ایسا بھیریا ہوگا کہ جو پہلے کہے گا کہ عزت مآب اپنی قمیض اتار دیں، میں نے آپ کو چیر پھاڑ کے کھانا ہے. تو بھیریا ایسے تو نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ جب انہوں نے خون دیکھا تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بکری کا خون ہے، یہ انسان کا خون نہیں ہے. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں ایک لڑکا ہے. اور ان لوگوں نے اس کو مال تجارت میں چھپا لیا، اور حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا. کہتے ہیں حضرت یوسف 3 دن کنویں میں رہے تھے. چوتھے دن فجر کے وقت وہ قافلہ آیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دینے کے لیے آتے تھے کہ جس میں یہ ان کے لیے ان کو وہی رسول کی طرح کی تو نہیں ہو رہی تھی، ابھی ان کو نبوت عطا نہیں کی گئی تھی، لیکن وہی کا مطلب ہے کہ وہ آئے اور آپ کو ڈھارس دے کے گئے اور آپ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم حوصلہ نہ ہارنا. آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ صرف 17 یا 20 درہم تھے، اور جو 2 درہم ان کے حصے میں آئے. اور ان کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ بہت اچھے خاندان کا بچہ ہے، اور اس کے وارث اگر آ گئے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے انہوں نے جیسے پھینکنے کی کرتے ہیں نا کہ جلدی جلدی جو کچھ ملے لے لیں اس سے پہلے کہ ان کے وارث آ جائیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ دنیا میں 3 لوگ بڑے قیاسہ شناس ہوئے. ایک عزیز مصر جس کا ذکر آ رہا ہے، ایک حضرت شعیب کی صاحبزادی جس نے حضرت موسیٰ کو امین اور بڑا دیانتدار اور بڑا محنتی کہا تھا، اور تیسرے حضرت ابوبکر صدیق جنہوں نے مرض الموت میں حضرت عمر کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا تھا. تو یہ بڑے قیافہ شناس لوگ گزرے ہیں. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس کا نام کتفیر یا فوتیفار آتا ہے، کہیں آتا ہے یہ شاہ خزانے کا افسر تھا، اور کہیں آتا ہے کہ یہ باڈی گارڈز کا افسر تھا. اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، اس کو اچھی طرح رکھنا، یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا اور ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا علم ان کو عطا کیا گیا تھا. اور اس کے بعد اللہ اپنا کام، جس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں قدم جمانے کی جگہ دی، اسی طرح ہم نے اس کی تعلیم کا انتظام بھی کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ عطا کیا اور علم دیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. تکمیل عقل کی مدت عموماً 40 سال لی جاتی ہے، اور زیادہ نبوت بھی اسی عمر میں انبیاء اور رسول کو عطا کی گئی. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈوڑے ڈالنے لگی. اس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، لیکن قرآن میں اس کا نام نہیں ہے. اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی آ جا یوسف. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے اتنی عزت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پاتے. کہا جاتا ہے کہ اس نے 7 کمرے بنائے تھے اور ہر کمرے پر ایسا تالا لگایا تھا کہ جو کوئی کھول نہ سکے. بڑی ٹیکنیکل انداز میں ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ایک اس طرح اس نے، اور 7ویں کمرے میں وہ لے کے حضرت یوسف کو گئی تھی. لیکن اللہ کی شان تھی کہ جب آپ بھاگے اور جس دروازے کے پاس آپ پہنچے تو اللہ کی رحمت سے وہ دروازہ کھلتا چلا گیا، اور آخری دروازہ جب کھلا تو سامنے اس کا شوہر کھڑا تھا. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا. اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا تو برہان کیا تھی؟ ہمہ ہوتا ہے ارادہ کرنا. تو کیا برہان کیا دیکھی کہ کہا جاتا ہے حضرت یعقوب کی شبیہ نظر آ گئی، کہیں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن پر کچھ آیات تھیں وہ اپنے پڑھ لیں، اور پھر یہ کہ عزیز مصر نظر آ گیا. پھر یہ کہ نور فطرت، جو سب سے زیادہ صحیح لگتا ہے کہ ان کے اندر نور فطرت اللہ نے عطا کیا ہوا تھا. اور یہ جو رسولوں کو ودیت کیا جاتا ہے وہ عام انسان نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول تھے. تو یہ چیزیں دیکھ کے تو وہ پھر
اس یعنی ہمہ کا مطلب ہے کہ انسان کے اس بشری تقاضے بھی تھے ان میں، یعنی رسولوں کو انسانوں کی صورت میں ہی بھیجا جاتا ہے اور ان میں وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ہوتے معصومن الخطا ہیں، گناہ ان سے نہیں ہو سکتا اللہ کی طرف سے۔ اور زلیخا نے وہاں جو اس کا بت پڑا ہوا تھا اس پہ اس نے کپڑا ڈالا ہوا تھا، دیکھیں اپنے معبود کی بھی وہ عزت کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی کرے تو اسے 10 ملتی ہیں، اور برائی کا ارادہ کر کے نہ کرے تو تب بھی اس کو نیکی ملتی ہے، اور اگر وہ برائی کر لے تو صرف ایک کا اس کو یعنی ایک کا حساب اسے دینا ہوتا ہے، لیکن نیکی کا اجر بڑھا چڑھا کے ملتا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، اور آخرکار وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی وہ عورت بولی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، بول پڑے۔ اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکیاں واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں، تمہاری چالاکیاں، اِنَّ کَیْدَکُنَّ عظیم۔ اور دیکھیں یہ تفسیر قرطبی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو قید اور مکر شیطان کے قید اور مکر سے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ نے شیطان کے قید اور مکر کے لیے کیا کہا؟ اِنَّ قید الشیطان کان ضعیفا، کہ وہ کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے اِنَّ قیدکن عظیم، کہ وہ ان کی جو مکر اور چال ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح اس کو کھولا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہاں ایک شخص کا آیا کہ وہ بڑا دانشمند تھا جس نے یہ کہا، تو لیکن ایک اور روایت بھی ملتی ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت رضاعت میں 4 بچوں نے باتیں کی۔ ایک شاہد یوسف کہ یہ اس کا کوئی رشتہ دار آئی ہوئی تھی اس کے گھر میں، زلیخا کی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس بچے نے دیکھا اور وہ بول پڑا۔ تو اب یہ 2 باتیں ہمیں ملتی ہیں، ہو سکتا ہے دونوں ہوئی ہوں۔ پھر مشاطہ بنت فرعون، اور تیسرا اس کا بیٹا، اور تیسرا وہ بچہ جسے جریج کہا گیا، اور چوتھا حضرت عیسیٰ، اسے ابن جریر میں بیان کیا گیا۔ تو یہ 4 بچے ہیں جن کے یعنی گود میں بولنے کا پتہ چلتا ہے۔ یوسف اس معاملے میں درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، دراصل تو ہی خطا کار ہے۔ دیکھیں یہ اس کا شوہر کہہ رہا ہے۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے، محبت نے اسے بے قابو کر دیا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی۔ تکیہ دار مجلس، اب ہم نے اپنے سب جو ہمارے روایات تھیں، ہمارا جو کلچر تھا، ہماری ثقافت جو تھی، ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ جیسے ایران ہے، افغانستان اور بھی بہت سی جگہوں پہ ابھی بھی تکیہ دار مجلسیں سجتی ہیں۔ تو اس میں اس وقت اس دور میں بڑا رواج تھا، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب وہ پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ ان پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، ھذا الا ملک کریم۔ ملک فرشتے کو کہتے ہیں نا، تو بڑا عزت دار فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بنا رہی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اور وہ مان رہی ہے اپنی بات، اگر میرا یہ کہنا نہ مانے گا
تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ دیکھیں اس زمانے میں عورت کتنی اسٹرانگ تھی، سارا کچھ کر کے بھی شوہر نے کچھ نہیں کہا، یہاں تو فوراً وہ آنر کلنگ شروع ہو جاتی ہے نا، لیکن اس نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ دھڑلے سے اس کے سامنے تھی اور اس کو کوئی اس میں شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بے شک یوسف نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کام کے کہ وہ میں کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں سے مجھ سے دفع نہ کی تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہوں گا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تیسرے آسمان پر پہنچا، یعنی اس کا دروازہ کھولا گیا، یہ معراج میں جب آپ اوپر تشریف لے کے گئے تھے، تو میری حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا ہوا ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی تعریف میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ عورتیں زلیخا کو طعنے دیتی تھیں کہ اپنے خوبصورت غلام پر ریجھ گئی ہے، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے دل کاٹ دیتی اور ان کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ پہ سلام بھیجا ہے، اور فرمایا اے میرے حبیب، اور فرمایا ہے اے میرے حبیب میں نے یوسف کو کرسی کے نور سے بنایا ہے اور تجھے سارے عرش کے نور سے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں ذرا شان دیکھیں ان کی، یہ ایک فارسی کا شعر بھی ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کہ حضرت حسن کو آدھا حسن حضرت یوسف کو آدھا حسن دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ جو تھے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ کو چمکتا ہوا ہاتھ دیا گیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچا خوباں ہم دارن تو تنہا داری، کہ یہ سب چیزیں تقسیم کر کے باقیوں کو دی گئی ہیں، اور اے میرے رسول آپ میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں ان سے دور کر دی، بے شک وہ سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اپنی کی سری نشانیاں خود دیکھ چکے تھے، وہ اس کے شوہر نے بھی دیکھ لیا تھا، اور عورتیں جو باتیں بنا رہی تھیں وہ خود بھی پاگل ہو گئیں۔ اور لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہنگامہ جو ہے کہ یہ اگر اس طرح ہو گیا تو سارے شہر کی عورتیں جو ہیں، بڑے بڑے افسروں کی بیویاں، وہ اس کے پیچھے پاگل ہو رہی ہیں، تو پھر یہاں بہت مشکل حالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو انہیں یہ اچھا یہی لگا کہ وہ ان کو قید ہی کر دیں تاکہ یہ فتنہ دب جائے۔ ان کا کہنا مانتا ہوں تو گناہ گار ہوتا ہوں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام، عقل مند سے گناہ نہیں ہوتا، عقل چلی جاتی ہے تو گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حالت ایمان میں گناہ نہیں کر سکتا کوئی، جب اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کر سکتا ہے۔ قید خانے میں 2 غلام بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ انگور کی بیلیں لٹک رہی ہیں اور میرے ہاتھ میں اب میرے بادشاہ کا جام ہے اور میں وہ انگور نچوڑ کے اس کا گلاس بھر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ ساقی کا نام بندار تھا اور باورچی کا نام بچلت تھا۔ یہ دونوں وہاں جب آپ وہاں گئے تھے تو قید خانے کی حالت بہت ہی خراب تھی، جیسے کہ پاکستان میں ہے، اور آپ نے وہاں بہت اصلاحات کی تھیں۔ آپ نے ان کا اتنا اچھا سسٹم کر دیا تھا کہ بہت زیادہ صفائی کا اہتمام ہو گیا، ان کو نہلانے کا، وہ صاف ستھرے کپڑے پہننا شروع ہو گئے۔ پھر آپ ان کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، اللہ کے رسول تھے، مذاق تھوڑی تھا کوئی۔ تو پھر وہ قید خانہ جو تھا بہت ہی اس میں اصلاحات آئیں۔ پھر ان کے کھانے پینے کے لیے آپ نے بہت کام کیا۔ زلیخا بڑی پریشان ہوئی تھی، وہ بڑی اچھی اچھی چیزیں بنا کے بھیجتی تھی، پھر اور ضرورت کی چیزیں، کپڑے وغیرہ بھی بھیجتی تھی اپنی شرمندگی میں، تو آپ سب لوگوں میں بانٹ دیتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے وہاں بہت اپنا اعلیٰ مقام بنایا ہوا تھا۔ پھر آپ نے اتنا زیادہ ان کو سمجھایا کہ وہ جو ان میں ایک ہوتی ہے نا
فرسٹریشن ہوتی ہے اور بڑے ایگریسو ہوتے ہیں قیدی اور لڑنا اور گالی گلوچ، تو آپ نے ان کو بہت مؤدب اور تہذیب یافتہ بنا دیا، تو داروغہ اس سے بہت خوش ہوا، پھر اس نے سارا نظام آہستہ آہستہ کر کے آپ کے ذمے کر دیا تھا، اور آپ پھر جا کے کھانے کے یعنی جہاں وہ پکایا جاتا تھا، باورچی خانہ جہاں تھا وہاں جا کے اس کی بھی نگرانی، یعنی پورا نظام آپ نے اس کا سنبھال لیا تھا، اور وہ بڑا خوش باش تھا اس سے۔ تو یہ حالات تھے وہاں کے۔ یہاں جو کھانا ملا کرتا ہے اس کے ملنے سے پہلے میں ان خوابوں کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر اللہ پر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے زندان کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہیں۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو کہتے تھے۔ تو یہاں اب اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ میں نبیوں کے خاندان میں سے ہوں، کبھی بات نہیں کھولی تھی، لیکن جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے دیکھیں ان کو تعبیر نہیں بتائی، دین کی تبلیغ آپ نے کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بس اسی وقت کی، میں نے پہلے بتایا کہ آپ ہمیشہ ان کو درس دیا کرتے تھے، ان کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ آپ کے منہ سے اچھی ہی باتیں نکلیں گی۔ تو اس طرح پھر اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب یہاں آپ نے اپنے بارے میں کیوں کھولا کہ یہ نہ سمجھیں کہ میں جس دین کی بات کر رہا ہوں وہ بس میں ہوا میں سے ہی لے آیا ہوں، بلکہ اس کی بڑی ٹھوس بنیاد ہے، بڑی سالڈ بیس ہے اس کی، جو میں بات کر رہا ہوں کہ میرے نبیوں کا، میرے آباء و اجداد کا دین ہے، اور یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ اب یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہ ہو، تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور تمہارے ساتھ وہ ہوگا، بند رکھی بات۔ اور ان کا قصور کیا تھا کہ جو روٹیاں پکاتا تھا اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، دوسری بات یہ کہ روٹیوں میں کرکراہٹ آ گئی۔ دو باتیں پڑھی ہیں میں نے۔ اور جو پہلا تھا اس نے جو شراب والا تھا تو اس کے بارے میں بھی یہ تھا کہ اس نے یعنی بادشاہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ تو اس طرح پھر یہ جو بات تھی وہ کھل گئی۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا تو اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی اپنے رب یہاں اس میں بادشاہ کے لیے بھی، مالک کے لیے بھی آیا ہوا ہے، وہ ذکر کرنا بھول گیا اور کئی سال تک یوسف قید خانے میں پڑے رہے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں کیا کہا گیا کہ اتنی تکالیف آئیں تو آپ نے کبھی اپنے خانوادے کا ذکر نہ کیا، توحید کی تبلیغ کے وقت کیا کہ یہ مجھے کچھ ایسا نہ سمجھے کہ میں اپنے پاس سے بنا رہا ہوں۔ اور 10 سال تک کے بضع سنین آیا نا، تو یہ 10 سال تک کے وقت کے لیے بولا جاتا ہے۔ قید ہوئے تو حضرت یوسف 20 یا 21 سال کے تھے اور فرما روا ہوئے تو 30 سال کے تھے۔ ایک دن حضرت جبرائیل قید خانے میں آئے، حضرت یوسف سے پوچھا اے بھائی، حضرت یوسف نے پوچھا اے بھائی، گناہ گاروں کی بستی میں کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل ان کے پاس قید خانے میں آئے تو حضرت جبرائیل نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ دیکھیں ذرا، تجھے شرم نہیں آتی؟ آدمیوں کو مانتا ہے چھڑانے والا، اپنی بڑائی اور خدائی کی قسم تجھے کئی برس تک جو قید میں نہ رکھوں، تو پھر وہ کئی برس تک رہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ہمیں شرم نہیں آتی جب ہم غیر اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے مشکل کشا ہیں، وہ ہمارے حاجت روا ہیں، دل میں یہ خیال ہی آنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے، یہ بھی شرک کی قسم ہی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو بھی نہیں بخشا۔
ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں۔ اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کے ماہر ہو۔ تو اس نے سارے جادوگر، کاہن، دانشمند، علماء جو کچھ تھا ان کو اکٹھا کیا، کوئی نہ بتا سکا۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، اس طرح کے خوابوں کا مطلب ہم نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے مدت دراز کے بعد وہ بات یاد آئی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس کی تعویل بتا سکتا ہوں، مجھے قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیں۔ اور اس نے جا کر یوسف سے کہا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخری یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اے یوسف سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں، شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران جو فصل تم کاٹو اس میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو بالیوں میں رہنے دو، یعنی 1/5 حصہ۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ غلہ سارا کھا لیا جائے گا جو تم جمع کرو گے، اور اگر کچھ بچے تو بس وہی جو تم نے محفوظ کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ تو رس کیسے نچوڑیں گے کہ اس میں جو بیج پیدا ہوں گے ان سے تیل نکلے گا، جو پھل پیدا ہوں گے ان سے رس نکلے گا، میوے پیدا ہوں گے، اور مویشیوں کو جب ہری ہری گھاس ملے گی تو دودھ وہ بہت زیادہ دیں گے۔ تو اس طرح رس ہوا۔ اور خواب کی آپ نے صحیح تعبیر بتائی، قحط سے بچنے کا طریقہ بتایا، اور خوشحالی آنے کی یعنی خوشخبری بھی دے دی کہ 7 سال بعد تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ جب شاہی فرزادے یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھ کر آؤ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے بیک زبان ہو کے کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ بھی نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں جیل میں اتنا عرصہ رہتا جتنا یوسف رہے تو آزادی کی اس دعوت کو فوراً قبول کر لیتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، کہ میں جو عورت نے الزام لگایا تھا وہ غلط تھا اور میں نے کوئی ایسی بری حرکت نہیں کی تھی۔ اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا۔ اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے انہوں نے اس کو کھولا، اپنی برات کی، وہ الزام لے کے آپ باہر نہیں گئے، اتنے سال قید رہنے کے بعد بھی بے گناہ تھے، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس لیے تو ان کی مدت مقرر نہیں تھی۔ مدت ہوتی ہے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کی سزا ہوتی ہے، تو بے گناہ ہی گئے تھے، تو ان کا وقت ہی کوئی نہیں تھا۔ تو پھر جب ان کو نکالا گیا تو یعنی پھر وہ اپنی برات کرا کے گئے، اللہ نے ان کو اتنا حوصلہ دیا ہوا تھا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ۔ پھر اب وہ کیا کہہ رہے ہیں میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہاں نفس امارہ آیا تو انسان کے نفس کی 4 کیفیات زیادہ ملتی ہیں، ویسے اس سے بھی زیادہ ہیں۔
لیکن جو موٹی موٹی ہیں وہ 4 ہیں۔ نفس امارہ ہوتا ہے جو نفس انسان کو برائی پر اکساتا ہے، چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی، جیسے نیند آ رہی ہے، بڑی زیادہ نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، ابھی پڑھ لیں گے نماز، ابھی عشاء کی نماز کے لیے سو جاؤ، یا اس طرح کی اور باتیں جو ہیں، جو نفلی روزے ہوں تو کوئی بات نہیں، رکھا تھا نا پھر رکھ لیں گے۔ تو یہ اندر ایک چیز ہے جو ہمیں نیکی پہ بھی ابھارتی ہے، اور ایک ہے جو بدی پہ بھی ابھارتی ہے۔ تو نفس امارہ ہوتا ہے جو برائی پہ اکسانے والا ہوتا ہے، اور جب انسان کو ملامت ہوتی ہے اور وہ اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے، جب اپنے نفس کی یعنی نیگیٹیوٹی کو دبا لیتا ہے، تو اس کو پھر نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس، جس نے برائی کی طرف مائل نہیں ہونے دیا، نفس امارہ کی بات نہیں سنی، تو نفس لوامہ بن گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ نفس مطمئنہ، کہ جب وہ انسان جو ہے نفس کا مجاہدہ کرے تو اور وہ گناہ سے بچ جائے اور وہ اس برائی کی طرف نہ جائے، اپنے نفس کو اپنی اس نیگیٹو بات کو کچلنے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے، اور مطمئن ہونے کے بعد وہ اسے اس حال میں پہنچا دے کہ برے کام کا تقاضا ہی نہ رہے اور وہ نیک کام پر اس کو دوام مل جائے۔ جب تقاضا نہیں رہتا تو وہ مطمئنہ کہلاتا ہے، اور جب وہ اس پوزیشن کو دوام یعنی ہمیشگی اختیار کر لیتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں، تو یہ نفس کاملہ کہلاتا ہے۔ تو یہ نفس کی مختلف سٹیجز ہیں۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اپنے لیے اسے مخصوص کر لوں گا۔ جب یوسف نے جا کے انہوں نے بتایا نا سارا کچھ، یہ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، اور آپ کی امانت پر میرا پورا بھروسہ ہے۔ اور یوسف نے کہا، یہ اس کا نام تھا ایان بن اسید، ریان بن اسید، ولید بن ریان بن اسید، یہ بادشاہ تھا، اور یہ اس کا امالقہ سے تعلق تھا، یعنی یہ عربی النسل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے حضرت یوسف کا جب پتہ چلا کہ یہ بھی وہی ہے تو اس نے ان کی بہت عزت کی تھی۔ تو ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا جہاں چاہے جگہ بنائے، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائیں اور خدا ترسی کے سے کام کرتے رہیں۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ اس سے نا آشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ تو حضرت یوسف نے وہاں جو اصلاحات کی تھی ان کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مختار اور حاکم ہوئے تو انہوں نے ذمہ داروں کو کہلا بھیجا کہ ایسی کھیتی کرو کہ کہیں کوئی زمین خالی نہ چھوڑو، یعنی پہلے ہی انہوں نے اس قحط کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، اور بڑے بڑے کوٹھے اور گودام ذخیرہ کرنے کے لیے بنوائے۔ کھیتی تیار ہوتی تو سال کے خرچ کے موافق لے کر باقی اناج بالیوں سمیت ذخیرہ کر لیا جاتا، صرف وہی چھانٹتے جو کھانا ہوتا تھا بالیوں کے ساتھ تاکہ کیڑا نہ لگے۔ 7 برس کے بعد قحط شروع ہوا اور شام اور مصر میں اناج مہنگا ہوا، ہر طرف سے لوگ اناج خریدنے آئے۔ پہلے سال لوگ نقد رقم لے کے آئے، دوسرے سال مال گہنا لے کے آئے، تیسرے سال لونڈی غلام لے کے آئے، چوتھے سال گھوڑے گائے بکری اور اونٹ لے کے آئے، اور 5ویں برس حویلیاں دے کر، 6ٹھے برس پر اپنے بیٹے دے کر، اور 7ویں برس اپنی غلامی کے خط دے کر۔ یہ دیکھیں یہ حالات قحط کے ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف کو حضرت یوسف سے وہ اس طرح منتیں کر کے اناج لے کے جاتے تھے، تو حضرت یوسف نے بادشاہ سے اس کا ذکر کیا کہ یہ حالات ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں مختار کل بنا دیا ہے، تو جو چاہے کر۔ تو یہ اس وقت ان کے بھائی آئے تھے اور وہ کھالیں اور پاپوش لے کے آئے تھے ان کے پاس۔ تو انہوں نے جب ان سے غلہ مانگا، یعنی آپ 38 ایئرس کے تھے اور 17 برس کی عمر میں آپ کو کنویں میں انہوں نے پھینکا تھا، یعنی 17 سال بعد، اس سے بھی زیادہ 21 سال بعد۔ تو
پھر انہوں نے کہا کہ اپنے وہ انہوں نے حضرت یوسف نے پہچان لیا، بھائیوں نے نہیں پہچانا تھا، تو بنیامین نہیں تھے، تو انہوں نے کہا اپنے بھائی کو، اس کا خالی اونٹ لائے تھے صرف، کیونکہ ان کے والد دانے نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم اس دفعہ تو میں دے دوں گا، لیکن اگلی دفعہ اگر تم بھائی کو نہیں لاؤ گے تو میں اس کا غلہ تمہیں نہیں دوں گا۔ دیکھتے نہیں میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں، اگر تم اسے نہیں لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے بھی کوئی غلہ نہیں ہے، میرے پاس بھی نہ آنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے والد کو راضی کر سکیں، اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض میں جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو۔ یوسف نے اس امید پر کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا مال واپس پائیں گے تو پہچان لیں گے اور فیاضی پر خوش ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر دوبارہ واپس آ جائیں، اس لیے دے دیا کہ یہ دوبارہ آئیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ابا جان، ہم کو آئندہ غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، آپ ہمارے بھائی کو ساتھ بھیجیں اور ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ اس سے پہلے میں اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں ان کا مال واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال ہمیں واپس کر دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لے کے آئیں گے، اور اپنے بھائی کی ہم بہت حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ اور زیادہ لے کے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی سے ہو جائے گا۔ اس کے باپ نے کہا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے میرے سے عہد نہ کرو اور اس کے تم میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی نہ لیے جاؤ۔ یہ دیکھیں انہیں پتہ تھا، وہ اللہ کے نبی تھے تو وہ وہی بات کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے، یعنی پختہ عہد کر لیا، تو پھر کیا ہوا کہ دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت کے دروازے میں سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، یعنی اکٹھے نہ جانا بلکہ دو دو کی ٹولیاں بنا کے جانا، کہ اس طرح اگر آفت آئے تو سب پر نہ آئے، یا یہ لوگ سمجھیں گے کہ اتنے لمبے ترنگے 10 آ گئے ہیں 11 تو یہ ضرور ہمیں لوٹنے آئے ہیں یا ہم پر حملہ کرنے آئے ہیں، تو اس طرح کی بات نہ کہیں۔ تیسری بات یہ تھی، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو وہ نظر ہوتی، نظر بد ہوتی، اسے مسلم میں بیان کیا گیا۔ تو ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ یہ لمبے خوبصورت جوان ہیں تو ان کو نظر لگ جائے گی۔ اور میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، اور حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور ہر ایک کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق فرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے سامنے کچھ کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں ایک کھٹک تھی، اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیمات سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ ہے اس میں۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا، اسے بتایا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو غم نہ کر، ان چیزوں کا فکر نہ کر جو یہ تیرے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی 21 یا 22 برس کے بعد جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، ایھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا کیا چیز کھو گئی؟ ملازموں نے کہا بادشاہ کا بڑا قیمتی پیمانہ کھو گیا ہے، جو شخص لا کے دے گا اس کو ایک اونٹ بھر غلہ انعام دیا جائے گا، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم یہاں فساد کرنے والے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم چوریاں کرنے والے لوگ ہیں۔ بھائی کو قتل کرنا چاہ رہے تھے لیکن چوریاں نہیں کرتے، ہم نبی کی اولاد تھے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا کہ جس کے سامان سے نکلے وہ آپ سزا میں رکھ لیا جائے، یعنی جس کے سامان میں سے نکلے گا اس کو آپ یرغمال بنا لینا، اپنے پاس رکھ لینا۔ ظالموں کو سزا دینے کا ہمارے قانون میں یہ طریقہ، یعنی حضرت ابراہیم کے قانون میں یہ طریقہ تھا۔
बादशाह का कानून मिस्र के बादशाह का ये नहीं था। उसका तरीका क्या था? चोर को मारा जाता था, बरामदगी कराई जाती थी या फिर कीमत वसूल की जाती थी। और यूसुफ ने अपने भाई से पहले उनकी खुर्जियों की तलाशी लेनी शुरू कर दी, फिर अपने भाई की खुर्जी से गुमशुदा चीज़ बरामद कर ली। इस तरह हमने यूसुफ की ताईद अपनी तदबीर से की। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने ये तदबीर की थी। उसका ये काम ना था कि बादशाह के कानून में अपने भाई को पकड़ लेता, क्योंकि उसमें तो ये था ही नहीं कि पकड़ के रख लो। इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे, हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद कर देते हैं। और एक इल्म रखने वाला ऐसा है जो हर इल्म वाले के ऊपर होता है। ये बड़ी ख़ास आयत है। फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। उन भाइयों ने कहा ये चोरी करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इससे पहले इसका भाई भी चोरी कर चुका है। यूसुफ उसकी बात सुनकर पी गया, हकीकत ना खोली। चोरी कर गया यानी ये उन पे उनकी जो फुफ्फो उनको पालती थी तो बड़ी देर उनके पास रही वालदा के इंतकाल के बाद। तो वो ये नहीं चाहती थी कि ये, जब वालिद लेने गए तो वो चाहती नहीं थी कि ये इनके पास से जाएं। तो उन्होंने एक पटका अपना उसके सामान में रखा था और फिर उनको कहा कि देखो इसने तो ये मेरा ले लिया तो अब ये मेरे पास रहेगा। तो इस तरह भी कहा जाता है। और दूसरी बात ये कही जाती है कि उन्होंने एक बुत चुरा के फेंक दिया था वहाँ से। तो अल्लाह जाने, अब ये दो बातें पता चलती हैं। इतना कहकर रह गया कि बड़े ही बुरे हो तुम लोग, जो इल्ज़ाम तुम लगा रहे हो इसकी हकीकत अल्लाह जानता है। यानी फिर भी बात नहीं खोली। उन्होंने कहा ए अज़ीज़, इसका बाप बहुत बूढ़ा है और अज़ीज़ साहिब इक़्तिदार को कहा जाता था। इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लें, हम आपको बड़ा ही नेक इंसान पाते हैं। यूसुफ ने कहा पनाह बखुदा दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख दें? अल्लाह की पनाह, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? जिसके पास मेरा माल है उसको छोड़कर मैं किसी मासूम को रख लूँ, ये नहीं मैं कर सकता। जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाके सरगोशियाँ करने लगे और उनमें जो सबसे बड़ा था वो बोला तुम जानते नहीं कि तुम्हारे वालिद तुमसे अल्लाह के नाम पर अहद ले चुके हैं और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो ज़्यादती हम कर चुके हैं वो भी उसको तुमको मालूम है। अब मैं ये तो यहाँ से हरगिज़ ना जाऊँगा। ये यहूदा फिर जिसने पहले कहा था कि कुएं में फेंक देते हैं, कत्ल नहीं करते, जब तक कि मेरे वालिद मुझे इजाज़त ना दें फिर अल्लाह ही मेरे हक़ में कोई फ़ैसला सुना देगा, वो सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। और तुम जाकर अपने वालिद से कहो अब्बा जान आपके साहिबजादे ने चोरी की है, हमने उसे चोरी करते हुए नहीं देखा। नबी की औलाद से देखें फिर अपनी बारात कर रहे हैं, हमने नहीं देखा, लेकिन उसके बारे में ये कहा गया है। जो कुछ हमें मालूम हुआ है हम वो बयान कर रहे हैं। और गैब की निगहबानी तो हम ना कर सकते थे, आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लें जहाँ हम थे, उस काफ़िले से पूछ लें जिसके साथ हम आए। हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। अब ये देखें, एक वाक़या पहले हुआ, एक भाई पहले आज तक ना मिला, अब दूसरे को भी चोरी का इल्ज़ाम लग गया और उसको भी छोड़ा है और बड़ा डर रहे हैं। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फ़सब्रुन जमील असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम व तवल्ला अन्हुम व क़ाल या असफ़ा अला यूसुफ़ा व बियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्नि फ़हुव कज़ीम क़ालू तल्लाहि तफ़्तऊ तज़करू यूसुफ़ा हत्ता तकूना हरज़न औ तकूना मिनल हालिकीन क़ाल इन्नमा अश्कू बस्ती व हुज़्नी इलल्लाहि व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून या बुनय्या इज़हबू फ़तहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीहि वला तयअसू मिन रूहिल्लाह इन्नहु ला ययअसू मिन रूहिल्लाहि इल्लल क़ौमुल काफ़िरीन। तो उन्होंने क्या कहा, दरअसल तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्स ने एक बुरी बात को बहुत सहल बना दिया। क्या मतलब कि तुम पहले आए और तुमने कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, तो तुमने बड़ी आसानी से ये बात एक बाप को बता दी। अब तुम फिर आए हो 21-22 साल के बाद, अब तुम ये कह रहे हो कि जो दूसरा बेटा है ना उसने भी चोरी की थी, अब उसको भी हम वहाँ छोड़ आए। तो ये तुम्हारे लिए बड़ा आसान है, मैं तो बस सब्र ही करूँगा, सब्रुन जमील करूँगा। यानी मैं ना कोई चिखम झाड़ मचाऊँगा, ना कोई मैं जिज़ा फिज़ा करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं सब्र करूँगा और अपने रब के हुक्म का इंतज़ार करूँगा।
کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کو، یعنی دیکھیں حضرت یوسف بھی، وہ یہودا بھی اور بنیامین بھی، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا، یعنی جب نیا زخم لگا تو پرانا ہرا ہو گیا۔ انسان کی تکلیف اندر رہتی ہے، جاتی کہیں نہیں، تو اس طرح ان کو پھر اب وہ بہت پرانی بات اپنے بیٹے کی جو کہ وہ بھولے کبھی بھی نہیں تھے، تو اب ان کو پھر یاد آ گیا کہ پہلے ایک بیٹا گیا تھا اور اب یہ دوسرا، اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے، نوبت یہ آ گئی ہے کہ آپ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہی ہلاک کر دیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ یعنی کیا ہے ہمارے لیے سبق کہ جب کوئی تکلیف اس طرح کی بھی پہنچے، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی؟ اولاد کا دکھ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، تو اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے رب سے ہی فریاد کروں گا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کے آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنات فرمائیں۔ اور یہاں انہوں نے کہا نا وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، صدقہ کر ہم پر، کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ یہ جو کنویں میں آپ اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی کہ تو ان کو ان کی اس حرکت کو یاد دلائے گا، ایک دن یہ تیرے پاس آئیں گے اور تو انہیں بتائے گا کہ انہوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اللہ خیرات کرنے والوں کو بڑی جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف۔ اب ان کو پتہ چلا، اب وہ پہچان گئے کہ کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی، ہم خطا کار تھے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ انہوں نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ کتنے بڑے ظرف کے مالک تھے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے۔ جاؤ میری یہ قمیض لے جاؤ اور جا کر میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ انہوں نے بتایا نا کہ ان کے والد اندھے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ اس کے لیے بڑے پریشان ہیں، تو آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور اس کو جانے دیں۔ تو اس وقت وہ سب باتیں انہوں نے بتائی بھی تھیں، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ نبیوں کو بے پناہ قوتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں۔ ابھی قافلہ قمیض لے کے نکلا ہے اور سینکڑوں میل کے فاصلے سے حضرت یعقوب کو خوشبو آ رہی ہے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوتیں ذاتی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی بخشی ہوتی ہیں، کیونکہ اتنے سال سے حضرت یوسف یہاں تھے تو تب تو خوشبو نہیں آئی، لیکن جب اللہ نے ملانا تھا تو اللہ کی رحمت سے پھر ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت یوسف برسوں مصر میں رہے لیکن خوشبو نہ آئی، اور اب وہ چلے ہیں تو خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ کہیں تم لوگ یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم ابھی تک آپ تو پرانے خط میں مبتلا ہیں۔ تو خوشبو تو ان کو آ رہی تھی، باقیوں کو تو آ ہی نہیں رہی تھی۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا اور اس نے یوسف کا قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک ان کی بینائی لوٹ آئی،
तब उसने कहा मैं तुमसे ना कहता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। सब बोल उठे अब्बा जान आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें, वाकई हम खताकार थे। उसने कहा मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफ़ी की दरख्वास्त करूँगा, वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो फजर के वक्त के लिए उन्होंने कहा कि मैं दुआ मांगूंगा अल्लाह से, क्योंकि उस वक्त वो तो खैर अल्लाह के नबी थे, लेकिन आम तौर पे दुआएं जो हैं वो फजर के वक्त मांगी जाती हैं, क्योंकि इंसान सो के उठा होता है और अभी तक उसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया होता। दिन की इब्तदा होती है तो कबूलियत ज़्यादा मुतवक्को होती है। तो अब ये देखें कुर्ते का कितना ज़्यादा असर था। यानी एक कुर्ता जुब्बा वो था जो हज़रत इब्राहीम ने जाते हुए उनके बाजू पे बांधा था, वही उन्होंने पहना था हज़रत यूसुफ ने, और एक कमीज़ जो हज़रत यूसुफ की वो लेके गए खून से भर के, और एक कुर्ते का आया मामला जब हज़रत यूसुफ के पीछे जुलेखा पड़ गई, वहाँ भी कमीज़ का कुर्ते का ज़िक्र आया, और उसके बाद फ़ैसला हुआ तो वो भी कुर्ते की बुनियाद पे हुआ कि आगे से फटा हुआ है कि पीछे से फटा हुआ है। और अब जब सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमतें नाज़िल कर रहा है, तब भी कुर्ते का ही जिक्र आया कि इस कुर्ते को जाके उनके मुंह पर डाल देना। फिर जब ये लोग यूसुफ के पास पहुँचे, ये 67 लोग थे। हज़रत याकूब की उम्र 130 साल थी उस वक्त। तो उसने अपने वालिदैन को अपने साथ बिठा लिया और अपने सब कुंबे वालों से कहा चलो अब शहर चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहोगे। यानी वो जश्न का समा था, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लोग बाहर आ गए थे ना, आए अल्लाह के रसूल आए और दफ बजाती हुई बच्चियां बाहर आ गई थी और बड़ा जश्न था। तो इसी तरह ये बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि वहाँ के फरमा रवा थे हज़रत यूसुफ, तो बहुत ज़्यादा लोग गए थे उनका इस्तकबाल करने और एक जलूस की सूरत में उनको लेके आए थे। शहर में दाखिल होने के बाद उसने अपने वालिदैन को उठाकर अपने पास तख्त पर बिठाया और सब उसके आगे सजदा रेज हो गए। ये बोइंग सजदा, उस वक्त इजाज़त थी, आज सजदा करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, और हमारी शरीयत में किसी के आगे सजदा करना बिल्कुल हराम है। और हाई कोर्ट में जब मैं वकालत कर रही थी तो मैं देखती थी कि जजेस के सामने जो एडवोकेट्स हैं वो जाके हाथ ऐसे रख के तो कहते थे माय लॉर्ड। तो ये चीज़ मेरे वहाँ से भागने का सबब बनी थी। मैंने कहा कि लॉर्ड अल्लाह होता है और कोई नहीं होता, ना हम उसके आगे अपना सर झुका सकते हैं, झुकाने की भी इजाज़त नहीं है हमें अब। तो मालिक हमारा अल्लाह है, देने वाला लेने वाला, सारा इख्तियार उसके पास है। इसके अलावा किसी के आगे ज़रा सा भी सर खम नहीं किया जा सकता। लेकिन उस वक्त इस बोइंग की इजाज़त थी, तो उन्होंने सजदा किया। तो यूसुफ ने कहा अब्बा जान ये ताबीर है मेरे उस ख्वाब की जो मैंने पहले देखा था और मेरे रब ने इसे हकीकत बना दिया। ये देखें इतने सालों के बाद वो हकीकत बना, उसका एहसान है कि उसने मुझे कैद खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से लाकर मुझे मिला दिया। हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल चुका था। देखिए अब भी उन्होंने भाइयों को बुरा नहीं कहा, उन्होंने शैतान पे डाल दी है बात। वाक़या ये है कि मेरा रब गैर महसूस तदबीरों से अपनी मशीयत पूरी करता है, बेशक वो अलीम और हकीम है। इसका क्या मतलब कि उनसे काम लेना था फरमा रवाई का। अगर वो वहाँ रहते, गांव में रहते, मुज़ाफ़ाती इलाके में रहते, तो वहाँ तो गल्ला बानी थी, भेड़ बकरियाँ थी, यही था ना वहाँ। तो फिर इनको ये अंदाज़ कैसे आते। अजीज़ मिस्र के घर में रह के उसने भी बड़ा इख्तियार इनको दिया हुआ था, स्याउस फैद का मालिक बनाया हुआ था, वहाँ भी बड़े शाहाना अंदाज से रहे, सारे इनके अतवार सीख गए, सारे सिपा सालारी के सारे वो जो इनके होते हैं बादशाही के जो असूल और ज़ाब्ते थे वो इन्होंने वहाँ सीख लिए। तो अल्लाह ने इसलिए ये इस तरह किया था। और इसी तरह देखें कि पहला वाक़या जो हुआ कि वो हज़रत मूसा के साथ क्या हुआ कि उनको सारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा था और जो कत्ल करने वाला था उसकी गोद में हज़रत मूसा पल रहे थे, फ़िरौन की गोद में पले, क्योंकि आपसे भी वही काम लेना था।
آپ کو فنون سپاہگری سکھائے گئے، آپ کو سالاری سکھائی گئی، آپ کو علوم و فنون سکھائے گئے. اسی طرح حضرت یوسف کے ساتھ تھا. تو یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں، اور اس کی پلاننگ کا انسان کو نہیں پتہ چلتا. اس وقت تو یہی تھا نا، ہائی کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں پھینک دیا، لیکن اس کے آگے اللہ کی پلاننگ کیا تھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا ان باتوں کا. ہمارے معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو ہم جزا فضا شروع کر دیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ذرا آگے نہیں دیکھتے کہ پتہ نہیں اس میں اچھائی اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھی ہوئی ہے. تو ہر بری چیز میں بہت سے اچھے پہلو ہوتے ہیں. ہمیں اپنے رب کی مشیت کو تلاش کرنا چاہیے، اس کی رضا کو تلاش کرنا چاہیے. اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ تو اسلام پر کرنا اور مجھے صالحین میں شامل کرنا. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، یہ سب کو آنی چاہیے. یہاں سے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. مجھے صالحین کے ساتھ اٹھانا، یہ ہماری دعا ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم. اے رسول، اب یہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتیں. وہ قصہ مکمل ہو گیا. یہ قصہ غیب کی خبروں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں. کیا انہوں نے، جب یہودیوں نے ان کو اکسایا اور انہوں نے پوچھ بھی لیا، تو کیا مان گئے تھے؟ وہ پھر اسلام لے آئے تھے؟ نہیں، وہ صرف تماشا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے تھے. حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، اور یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کو کہ کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف صاف کہہ دو، ہاذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اے رسول، تم سے پہلے ہم نے رسول بھیجے، وہ سب ہی انسان تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آیا ہو جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ اب یہ دیکھیں، وہ کہتے تھے یہ تو ایک عام انسان ہے، اس کے پاس تو مال و دولت نہیں، اس کے پاس تو سرداریاں نہیں، اس کے پاس باغات نہیں، یہ تو بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کا تو خاندان بھی بڑا نہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے. تو حالانکہ آپ کے چچا کا خاندان، یعنی اگر آپ کا جو ددیال تھا وہ تو کافی بڑا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہی کہتے تھے اور وہ آپ کے خلاف ہو گئے تھے. تو اب پھر یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے کہ میں نے رسول بھیجا ہے اور وہ لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے. تو یہ دنیا میں پہلا واقعہ نہیں، آپ تو خاتم النبیین ہیں. 1,24,000 رسول اور پیغمبر آئے، جن میں سے رسول 313 یا 315 تھے، باقی سارے نبی تھے. تو وہ آئے نا دنیا میں اتنے زیادہ. تو یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ تباہ شدہ بستیوں پر سے وہ خود بھی گزرتے تھے. یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ اور یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں ہوش اور عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے.
یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں ان کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں نے بتایا تھا نا تورات میں یہ واقعہ اگرچہ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ تھا لیکن تھا، تو یہ تصدیق ہوئی نا، سارا کچھ تورات میں آپ کے بارے میں بھی تھا، قرآن کے بارے میں بھی، بہت سی چیزیں جن کی تصدیق قرآن کے آنے سے ہو گئی۔ وہ تفصیل جو انسان کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے درکار ہوتی ہے وہ سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ الحمدللہ ہم نے پوری سورت آج مکمل کر لی، اور اس کے پڑھنے کا بہت ہی لطف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا وجہ حسن القصص نہیں کہا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین الہی آمین۔